حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 184 میں فرمایا گیا کہ اور آپ ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وحی کا تذکرہ سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح کی طرف اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار شخص تھے، تمام اقسام کے مویشیوں، غلاموں اور زمینوں کے مالک تھے۔ حوران کی سرزمین میں جہاں آپ کی زمینیں تھیں، یہ تمام علاقہ انہی کا تھا اور انہی کے اہل و عیال بہت زیادہ تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، حتیٰ کہ ان کا جسم میں طرح طرح کی بیماریاں لگ گئیں، آپ کی کھال گل گئی، پھر جسم کا ایک ایک حصہ گل سڑ گیا، صرف دل اور زبان صحیح تھے جن سے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تمام مصیبتوں اور مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ نہایت صابر تھے اور اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے رکھتے تھے اور دن رات صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ان کا مرض طویل ہو گیا اور ان کی دولت اور زمینیں بھی ختم ہو گئیں۔ ان کی بیماری کا عرصہ کسی نے 7 سال اور کسی نے 18 سال لکھا ہے۔ جب ان کا بدن گل سڑ گیا تو بنی اسرائیل نے ان کو شہر سے باہر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو گیا۔ کوڑے کے ڈھیر پر ان کے 2 بھائی آئے، لیکن ان کے بدن کی بو سے قریب نہ آئے اور دور ہی سے دیکھ کر ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ اگر اللہ ایوب میں کوئی خیر اور بھلائی جانتا تو اس کو اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس حالت میں خبرگیری صرف ان کی بیوی کرتی تھی۔ مال و دولت سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے ان کے لیے کھانا لاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور تیمارداری کا سنا تو لوگوں نے ان کی بیوی کو کام دینا بند کر دیا۔ آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ ایک امیر آدمی کی عورت کو بیچ دی اور حضرت ایوب کے لیے کھانا لائیں۔ دوسرے دن پھر ویسا ہی کھانا آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی سے پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر نہیں بتاؤ گی تو میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ان کی بیوی نے اپنا سر کھول دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مڑا ہوا سر دیکھا تو انتہائی بے کسی کے عالم میں آپ نے یہ دعا فرمائی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے 2 بھائیوں کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ آپ کو علم ہے کہ میں نے کبھی کوئی رات سیر ہو کر نہیں کھایا، میں بھوکے کا دکھ جانتا ہوں، آپ میری تصدیق فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کی تائید اور تصدیق کی۔ پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ میں نے کبھی 2 قمیصیں نہیں رکھیں کیونکہ میں ننگے کا مرتبہ جانتا ہوں، یا اللہ میری تصدیق کیجیے۔ آسمان سے تصدیق ہو گئی۔ دونوں بھائی یہ سن رہے تھے۔ آپ نے کہا، اے اللہ تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور التجا کی، اے اللہ میری عزت کا واسطہ، میں کبھی اپنا سر نہ اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھ سے ان تکالیف کو دور نہ کر دیں گے۔ آپ نے سر نہ اٹھایا حتیٰ کہ آپ ان بیماریوں سے نجات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر لات ماریں، چشمہ نکل آئے گا، اس سے پانی پینا اور اسی سے نہانا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ صحت مند ہو گئے۔ ان کی بیوی وہاں جب اس کوڑے کے ڈھیر پر آئیں تو دیکھا کہ ایک صحت مند اور تندرست آدمی وہاں بیٹھا ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہاں ڈھیر پر ایک آدمی پڑا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت وہ جنت سے آیا ہوا جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے بیوی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے، مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کے طویل صبر کا اللہ تعالیٰ نے اجر اس طرح دیا کہ دیکھنے والوں کو یقین نہ آتا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے اور دیکھنے والوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.